احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا تم خوب بھرا بی بی پائی کی محبت کا بیٹوں کو فدا کر کے شکرانہ بجا لائی چلتا ہے پتہ اسے زینب تیری عظمت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا پامال ہوا لاشا فرزند پیمبر کا امت نے دیا شاید یہ اجر رسالت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا جاتا سکینہ نے پانی نہ چچالائے احساس نہیں پاکی اب پیاسی کی شدت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا چولہے سے گرے اصغر کوہرا میں ہے خیمے میں بچے کو خیال آیا پاپا کی رفاقت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا دفنا چکے اصغر کو اب کوئی نہیں پاکی اندازہ کرے کوئی شبیر کی حالت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا جب سے ہے
بی بی ہے سہارا نانا تیری تربت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا تم خوب بھرا بی بی پائی کی محبت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا صلوات من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المعید المصطفى العمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولنعطاهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على صاحب دعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمعاشر الجعفرية والحجوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنكاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنعطاهم. This is the 6th majlis of this Muharram, and Allah gives good tidings to His bondsmen. فَبَشِّرًا عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Those people are felicitated in advance that listen to what is said and follow the best of it. Your splendid attention in hearing and your apt appreciation has taken us to such an advanced stage that today some important problems are stated in the opening speech itself, to hurriedly arrive at a juncture where yesterday's talk had stopped. We will also attempt to search for a clear argument which will be safely retained in the minds of our young generation. Whenever you listen to any speech and at any place, your heart longs for an addition in your knowledge. The only purpose of your participation is that possibly you might become better informed. This deep interest and your diligence to reach the venue in time
Your concern to follow the sequence of ideas presented in entirely and in your subsequent attempt to arrive at some conclusion. All this compromise a blessed endeavor. All such congregations which invite us to learn, all assemblies where we get knowledge, all the majalis are in fact very valuable. It is so because the quintessence, the nucleus of the superiority of mankind lies in the attribute of knowledge. Availing the opportunities to obtain merits in knowledge is like fulfilling the purpose of our creation. In doing so, we enjoy the pleasure of the reason. We celebrate the Eid of the reason and feel a strange happiness in the fact that we now know something that was not known. Knowledge is real wealth. A man of wisdom will not deny the merit of knowledge. However, Immanuel Kant, one of the wisest men whose book is supposed to have been understood by only 4 or 5 people in the world, has said a very strange thing. In the second preface of his book, A Critic of Reason, he writes, I have found it necessary to deny knowledge in order to make room for faith. That is, to accept faith or accommodate belief, he considers it necessary to reject knowledge. This is what his wisdom says. And the Quran, inviting us to believe, mentions knowledge, ilm, at 687 places. There are several places where the Quran reminds us that we should gain knowledge or secure learning. Obtaining knowledge is an absolute obligation of all Muslim men and women, says the Prophet. Such is the religion of Islam, truly exalted to such a position that any wisdom of the world cannot reach its threshold. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولنعضاهم. Immanuel Kant concludes that if we want to retain religion, we need to give up knowledge. It is not only he, but we find some persons in our ranks of Muslims who say there is no connection between faith and knowledge. Religion or faith is only a command, an injunction, is repetitive and a ritual. Yes, it is a command, an injunction or whatever, but whose order is it? It is the command of the creator of reason. The order is from the omniscient, who revealing the Quran says, Anzalahu bi'ilmi, revealed in it with his knowledge. The first revelation that was sent also urges to gain knowledge. Gain it as he has given it by pen. Alladhi allama bil qalam, allama al insanu ma lam ya'lam. And he teaches you that which you know not. And وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Describing the prophets, Allah does not say that they are selected as per his whim. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. He chose the prophets based on knowledge. This verse is in connection with the Bani Israel. However, it is not considered to refer to the people, but to all the prophets it selected among them. Some interpreters correlate it with Rahmatul lil Alameen, sent you a mercy for the people, and concluded that it refers to the prophets in general and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in particular. محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولنعضاهم.
Describing the prophets, Allah does not say they are selected as per His whim. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. He chose the prophets based on knowledge. The zenith of bandagi, bondsmanship, is taqwa, that is abstention from evil. The essence of taqwa is fear of Allah, which is also not without knowledge. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Only the learned among His bondsmen fear Allah. Only those who have knowledge to have fear. What is there for an ignorant to fear? Where there is ignorance, there is no fear. Quran Majid discussed knowledge in various contents. As I said just now, there are 687 places where ilm is mentioned in Quran. It says that the status of a person is raised according to his knowledge. Having knowledge is having a position of honor. The whole universe is a manifestation of the ranks according to knowledge. From a particle to the sun, everything follows a set of divine rules. Doing tasbih, and everything has its distinction based on knowledge. From this perspective, every particle seems to disclose its reality, that is, the knowledge it contains within. The world is investigating the atom today. Saadi, the great Persian poet, said long back, for an aware person, every green leaf is a treatise of God realization, that is enlightenment of ma'rifah. Not a single botanist has claimed that he fully understands a leaf, although some of them have spent a lifetime in these studies. How can anyone create a living thing when it is not understood fully? The preeminent prophet has categorized knowledge into three types. A. Ayat-e mahkama, clear or decisive signs. B. Farize adila, bounden duty or obligatory duty. And C. Sunnate qaima, established examples to follow. Sayyid. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولنعطاهم. Ayat-e Muhkama, that is the clear sign of the self-evident truths, are the constants based on rationality. Mustaqilate aqila. The senses of seeing, listening or tasting are means of understanding. These are ayat-e mahkama, and the senses are adding to the knowledge. Listening now and diligently studying the past history is also similar. Observing the heavens and the earth, seeing the setting stars and the rising sun, feeling the blowing of wind or gently breeze, these are all ayat-e mahkama, decisive or self-evident signs. These are also evident constants of rationality, mustaqilate aqliya, that were discussed yesterday. The ayat-e mahkama, or the clear and decisive signs, are the evident constant of rationality, mustaqilate aqliya. For instance, telling lies is bad, thieving is bad, backbiting is bad, and cruelty is bad. These are all the evident constants of rationality based on ayat-e muhkamat. Our Prophet said, learning is a compulsory duty, that is a farize adila. It is a compulsory duty which if not done, amounts to wickedness, zul. This is the reality of submission to God, bandagi, which covers the whole system of religious laws, sharia. This is liked, that is not liked. This is desirable, that is undesirable.
eat and drink this, avoid consuming that, do this, do not do that. The knowledge of permissions and prohibitions is bounden or compulsory duty, fariza adila. For example, the knowledge of permissions and prohibitions, say in eating, drinking, desiring, is essential. These are under bounden duties, fariza adila, and constitute one category of knowledge. However, all the laws or regulations are for the life of this world, which actually is a sojourn for action, and this duration is also for enlarging our knowledge. Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنعداهم says, لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا إذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فاقدموا. Take care that you do not exchange your knowledge for ignorance and your conviction or belief for doubt. Belief and knowledge should be above and beyond the reach of doubt. And ignorance, when you have knowledge, then act. When you have conviction, take steps. Because this is stage of belief, yaqeen, and it is in your bounden duty, fariza adila. After this comes the stage of sunnat qaima, or the established examples. The absolute being selects a preeminent paragon as his own representative and says that the oath of allegiance on his hand is an oath of allegiance with Allah. Inna alladhina yubayirunaka innama yubayiruna Allah yadullaha fawqa aydihim. Allah's hand is on his hand. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنْ اللَّهُ رَمَى وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمَى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنعداهم. The fistful of sand thrown by the representative is the sand thrown by Allah. Loving him is like loving Allah. Enmity with him is enmity with Allah. The absolute being, Zat-e Wajib, declares, O Habib, those who want to love me should follow your example. It is declared that Man yuti'ir rasula faqad ata' Allah. One who obeys Rasul, in fact, obeys Allah. If a banda, abd, is of such an exalted rank, then his breath, each step, each act, and every gesture, his silence, his talk, his speech, his pose, everything is an established model of practice. Sunnat-e-qaima, and the knowledge of the sunnat is also nothing but ilm, knowledge. Therefore, the knowledge of mustaqil aqila and of ayat-e muhkama is ilm. The knowledge of bounden duties, fariza adila, is ilm, and the knowledge of sunnat-e-qaima is also ilm. Principles of shariat and fiqh also constitute knowledge. Students of these branches of learning are spending their whole lifetime in studying these. Whatever reaches us about the code of conduct or the sirat of the Prophet is also through learning and knowledge. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنعداهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنعداهم.
These cursory allusions to knowledge might suggest that the aims and ends of knowledge are to achieve sureness or certitude. Please listen to this attentively. The job of knowledge is to achieve certainty. As certainty in belief is achieved, the status increases. Some more progress in sureness means ascending one more step on the ladder of rank. Until the belief or faith reaches such a level of excellence that Salman Farsi is counted as a member of the family. Al-Salmanu minni salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا ضاهم نعرہ حیدری یا علی. علیہ السلام. An increase in knowledge results in gradual progress in status. When you teach a child, you will first make him recognize the alphabets. Then you show him how the alphabets are joined. After simple combinations, the difficult or complex combinations of the alphabets are taught. In the beginning stages, you advance slowly in your lessons. And when you are confident that the child has understood the basics, teaching is also speeded up. The child progresses from one standard or class to a higher class with confidence. After attending this majlis, you have advanced sufficiently, therefore. Today, in the sixth speech, allow me to state one fundamental principle. Once knowledge has taken you to a clear and firm understanding, do not let it become doubtful. Do not convert. On the other hand, if something appears uncertain or ambiguous, then try to understand it with reference to a certainty. Ambiguity or allegory cannot help understanding. Another allegory, it may be that discussion is just a little above the general interest, yet those who have a taste for such matters welcome this. A metaphor or a mutashabih cannot explain another metaphor. An allegory cannot resolve another allegory. Therefore, in ilm, if some problem appears uncertain or ambiguous, it is wrong to use it as a basis to understand another puzzle. The essence of knowledge or ilm is in understanding the muhkam. What is muhkam or certain in Islam? Allahu la ilaha illa huwa is muhkam. Kul huwa Allahu ahad is muhkam. There is no God save him. He is Allah, the Absolute One. He does not have a body. He transcends time and space. He needs no support. He is all praise, hamd. He is the Absolute One, ahad. He begets not, nor is he begotten. Lam yalid wa lam yulad. These are the mahkam or the certainties where it is said, Inna alladhina yubayirunaka innama yubayiruna Allaha yadullaha fawqa aydihim. The hand of Allah is above their hands. We can understand that the hand of Allah means His power. Similarly, when Quran says Allah is seer, it helps to understand the title, the eyes of Allah, Ainullah, as an allegory for His omniscience. Whenever you feel disturbed by a symbolic or ambiguous problem, you have a right to compare it with a mahkam or a certainty in order to comprehend it. An attempt to understand an allegory through a certainty is somewhat an experiment in discerning or learning. For instance, in mathematics, when a child is unable to understand a problem, you start him again from the fundamentals. Understand this, then this and this.
You will understand the problem in hand. The successive attempts finally help to explain the problem. I cannot explain this any further. If the first problem is solved, the second problem will also be solved, and the fourth problem will also be solved. However, an attempt to understand an allegory or imagining an oblique or indirect thing as a decisive, certain things muhkam does not lead us anywhere. What kind of knowledge is to examine a certain undoubted sign from God in our balance of doubtful certainty? It suits only the Pharaoh to assess the prophethood and Musa against the deception of the magic of his sorcerers. It befits Pharaoh because he is ignorant, uninitiated and devoid of any understanding. He had his magicians whose spells apparently resembled the miracles with Musa. He was balancing their magic against the clear sign with Musa, Muhkamat Musa. God has sent Musa as a decisive sign, so clear. وَأَنَّا أَخَّرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. I have chosen you, and وَلِتُسْنَعْ عَلَى عَيْنِي. You will be nurtured according to my will. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. I have endowed you with my love. And to the mother of Musa, لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَعْدُهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Do not fear nor grieve, we shall return him to you, and we shall make him one of our messengers. Musa is made muhkam, authoritative, and established in power. His staff changes into a snake when required, yet it is not magic. The nature of the thing is actually transformed. It is God's order, and it returns to its original nature. Siratah al-Ula, as per his command. On the other hand, sorcery does not produce a fact, but it only gives rise to a trance. يُخَيَّلُ إِلَيْهِ, or a false appearance or an illusion. The signs or miracle with Musa are so decisive, yet some people still want to compare it or see it in the perspective of magic. As long as this Pharaonic attitude continues, there exists a decisive staff to crush this sorceredness. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا داهم. नारायण तकबीर الله أكبر. नारायण रिसालत يا رسول الله. नारायण हैदरी يا علي. अलैहिस्सलाम नारायण सलवात اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا داهم. Please listen to me very carefully. I want you to make your deliberations a little innovative. After this majlis, I am left with only 3 days. In the fourth or the last speech from now, I may have to summarize the whole sequence of these talks. Therefore, my important speeches, excluding the present, are only 3. If the reward, sawab of reading Quran again and again will not be lost, come the day of judgment. The belief in Musa's staff is also perpetual. Please deliberate on my argument. The staff of Musa exists in whatever color or form or in any condition it may be faring. The fear or the terror of Musa exists. Whatever may be the nature of the cover, the antidote is definitely there, because the sorcerers of Pharaoh are alive, whatever may be their names. However, the majority of the people
gropes the ambiguous or the oblique to explore if the uncertain can be resolved. A prophet announces his complete authority or tamkin with a firmness and certainty, muhkam. Continuous revelation of verses or sign after sign are with certitude. Command after command is fully decisive. And in Quran, where there are ambiguous verses, mutashahibat, the advice is to understand the clear verses muhkamat first. The ambiguous will gradually becomes understandable. Musa was bestowed authority, but there were others who made light of it, and some even exploited it. Due to the authority and power given to Musa, Tamkin Musa, the river splits as under. It is his supreme authority and complete power, Tamkin, that when he strikes the river with the staff, the river splits and Musa advances. God assigns an angel as an escort with every step of Musa's horse. Each step of the horse of Musa follows in the footsteps of the mount of the angel. The dust rising from the advancing hooves has a miraculous effect. It is gathered by someone keen about personal exploits, Samiri, who throws it in a statue of a golden calf. The stating brings out a bellowing voice. Samiri confesses, Qala basurat bima lam yasurru bihi faqadaita qabzatan min ayiri rasuli fanabazahuma wa kadhalika sawwalat li nafsi. I saw something which others did not see. I took a fistful of clay from the footstep of the messenger and threw it in the image of the calf. Truth was mixed in the falsehood. Falsehood was not thrown in the truth. A new thing was formed, and it did make a sound, but people knew that truth is taken from somewhere and placed somewhere. This is Samiri's calf. If it is worth a mention in Quran, then reciting this verse in any era of time carries reward, sawab, salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wajil farajahum wa lana adahum. And as long as the reward continues, because the image of the calves, that is, the false deities, do continue to be made, the truth will continue to be consigned to falsehood, so that some noise is created. I like to quote Ghalib, who says, a cacophony of noises is made, shouting is rampant, but no one understands that the cow yard of Samiri is being resurrected in the form of false preachers. Interpret this as you like, but it is clear that so many tongues are lashing and shouting, but people do not understand that the barn of Samiri is being renovated. One party raised the sections of Quran on the points of the spears to seek refuge from a losing battle. On the other side, the infallible Imam of the time proclaims that he is the speaking or vocal Quran and Natiq. Here also, there is a subtle difference between the similitude raised on the spears on one side and the truth personified on the other side. I am heading towards a destination in my talk, and I am presenting some points for you to ponder. My talk is
concise and terse, but it is not ambiguous. I want to keep this discourse concise. I hope I have been successful in showing that the temples for cows or calves will continue to be raised. The noises will continue to be heard. The only thing we have to decide is what is our duty. Decisive signs, bounden duty, and established example to follow. Aye muhkama, farize adila, and sunnate qaima. All the three paths leading to knowledge indicate that when the absolute being declares something as a clear sign, then do not change it to an uncertain similitude. Let this doubt never arise even in the solitude of your heart. Why was it not told clearly that after me he? I have found many fumblings with this doubt in their hearts, some even whispering, it was not told decisively. What more clarity is needed? Vested with complete authority, Tamkin, the Prophet made it very clear. If the staff and the shining hand is an indication of authority for Musa, if Namrud's fire becoming a bed of roses proves the authority for Ibrahim, if Noah is having his ark as a symbol of Tamkin in the devastating flood, then for Muhammad, peace be upon him and his family, Quran and Ali constitute a proof of complete authority. What else can be more certain, muhkam, than the fact that Quran is Tamkin Muhammad, Ali is Tamkin Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولنا ضاهم ناري حيدري علي عليه السلام. ناري صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولنا ضاهم. We are blamed that 6 gatherings, majalis, are finished and we are still talking of Ali only. You only discriminate between Muhammad, peace be upon him and his family, and Ali, peace be upon him. I am telling Muhammad, and you think I am continuously talking about Ali alone. What a shame. It is not so. I am talking continuously about Muhammad. When the staff is described or the shining hand is described, the topic of Musa. When the transformation of Namrud's fire into a cool bed of roses is narrated, the talk is about Ibrahim. Similarly, if the discussion is based on Quran and the verse of Quran are continuously repeated, then it is the eulogy, qasida of the power excellence Prophet Muhammad sallallahu اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولنا ضاهم. In the same way, if the conqueror of Khaybar is mentioned, if the victor of Amr ibn Abdawud is mentioned, if the conqueror in Uhud, the victor of Marhab is named, if the name of idol breaker in Kaaba or the name of the brave sleeping on the Prophet's bed on the night of migration is mentioned, it means I am describing the merits, fazail of Muhammad, peace be upon him and his family. Do not misunderstand. Do not exchange your knowledge with ignorance. Do not adulterate your conviction with doubt. Do not weigh an uncertainty against an uncertainty. Know that there is none comparable to him. I am again carried away in my love for him. On the night of migration, Shab-e Hijrat, Ali, peace be upon him, is left behind. Abu Bakr came to know that the Prophet was resting. The ulama Islam record that he came to the door slowly and called, "O Prophet of Allah." Ali recognized the voice and replied, "Go to such and such place.
you have been summoned. Possibly the visitor peeped inside, but seeing Ali, he mistook him for the Prophet and called, "O Prophet!" Ali said, "Go, you are awaited." He left, and here the enemies surrounded the house. Strange happenings indeed. Next morning, Ali was asked about several things. How could or how did he sleep? Ali said, "What do you mean?" They explained, "Rasul used to sleep with a stone under his head. You were also keeping a stone for a pillow. Further, when Rasul used to turn during his sleep, he usually talked. So also were you. You copied him so well sleeping. Inside that, we mistook you for the Prophet." Salam. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولنا دارهم. They took him as prophet. Yet, Zid. Shaitan started with Zid. I will not bow. And the same thing is here. If they mistook him as prophet, then when he says he is Mawla, we should accept that. But it is Shaitan who keeps the Zid going. And this will remain till our Imam comes. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولنا دارهم. You copied him so well, sleeping inside that we mistook you for the Prophet. The enemies, the disbelievers knew how close were the body and the nafs, soul. Thus the succession of Ali after the Prophet was clearly indicated at every opportunity. Did they not know? Did no one saw this boy standing up alone in Dawat Zul Ashira? In that conference they had seen him, laughed after seeing him, and said laughingly, "O Abu Talib, now your son will rule over you." This was their parting sentence. "Abu Talib, your son would rule you. Now he has become a wazir." Abu Talib replied, "If my nephew commands, so I agree." Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولنا دارهم. Look into the events from Dawat Zul Ashira in the last stages of the Prophet's life. Now, as the world is progressing, histories are being rewritten. One after the other, various points are being removed from various events. Khaybar is not mentioned. Khandak is filled up with the fury of a thunderstorm. The achievement of Barat is transferred to a large number of people, saying that the task was assigned jointly. Anyhow, whatever is done on these lines amounts to converting an established clear fact into an uncertainty, changing muhkam to mutashabih. This again requires a scholarly debate. The aim is to make the day of the doubtful similitudes. Muhkam is changed to mutashabih. For some, it is possible to ascribe every happenings to a miracle. Every victory is, of course, Allah's command. The way the enemy retreats and the torrential rains. Therefore, the antagonists say, no credit to Ali. As if Ali requires their credit. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولنا دارهم. I do not claim to have a strong memory. However, during the series of these majalis last year, I have told one thing perhaps on the 6th day. I asked something, and today again I am repeating the same. If in Surah Taha the episode of Musa is narrated, removing all the verses related to the staff, or talking about Nuh without mentioning the ark,
Or if Khaybar is mentioned and Ali is left out, Khandak is described omitting Ali's name. The verses of Surah Bara are discussed and Ali is not there. And on the night of migration, the messenger's bed is left unoccupied because Ali is not there. Then by God, what is left in Islam? Those whose hearts and minds cannot comprehend what I have said, cannot appraise what it means. Ali is Ali, whether you like it or not. Ali will remain Ali. If Ali is removed from various occasions, what is left in Islam? Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا ضاهم Nare Haidari. Ya Ali. If Ali, peace be upon him, had not been there, could Karbala happen? If Karbala had not been there, you might be thinking, what is the answer to this question? If the event of Karbala had not happened, what would have happened? During the lifetime of Ali, other companions with whom God was pleased were also there. During the period of Imam Hassan, peace be upon him, some such personalities were still there from whom truth could be granted. But Hussein chose such a period for himself when only two personalities occupy the pages of the history of Islam. It was for the world to decide whom to choose between these two individuals. And Hussein, peace be upon him, has allowed the Muslim Brotherhood all the time in the world to make their choice. Karbala is still the day of resurrection. Decide for yourself on whose side are you. Even if in sheer madness anyone goes on the wrong path, his conscience will assert, the grandson of Prophet was with the truth. He who was a member of Mubahila was right. The heart will say, he who was also covered in Chadar-e-Tathir was with the truth, and the participation in Aya-Qurba was with the truth. He who had stepped on the shoulders of the apostle, who was mounted on the shoulders of the Prophet on an Eid day, was with truth. This only is the truth. The whole world knew on whose side was truth. All along the route to Syria, the army was telling lies to the people. And today also, the same thing is happening. All the truth are being hidden. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا ضاهم. अल्लामा दरबंदी अपनी मक्तल में लिखते हैं कि जनाब ज़ैनब को बड़ी तमन्ना थी कि जल्द अज जल्द अपने बेटे दर्जे शहादत पर फाइज हो जाए. जूं जूं ताखीर होती थी, जनाब ज़ैनब के चेहरे का रंग मुतगय्यर होता जाता था. ज़ोहर के बाद उनको ताबे ज़ब्त न रही और दोनों साहबजादों को सामने बुलाकर फरमाने लगी कि क्यों ओनो मोहम्मद, क्या बात है? गैर तो मामू पर से अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और तुम भांजे होकर अभी तक बच्चे फिरते हो. मेरे लाल, आखिर वो वक्त कब आएगा कि तुम मरने के लिए निकलो. बच्चों ने माँ की ये तकरीर सुनी तो लरज़ गए. हाथों को जोड़कर कहा, मादरे गिरामी, खुद हम पर एक घड़ी शाख हो रही है. आप छोटे मामू जान से दरियाफ्त फरमाए कि हमने उनकी खिदमत में अपनी ये तमन्ना जाहिर की थी या नहीं. हमको अपनी जान मामू जान से ज्यादा अजीज नहीं, लेकिन इजाजत न मिलने से मजबूर है. जनाब ज़ैनब ने बच्चों को गले लगा लिया और कहा, जाओ मामू के कदमों पर गिरकर इजाजत कारजार ले लो.
الغرض دونوں صاحبزادے رخصت ہو کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت چاہنے لگے۔ حضرت کا دل بھر آیا اور دونوں کو سینے سے لگا کر فرمایا تمہارا یہ سن اس قابل نہیں کہ ان لاکھوں دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دوں۔ 3 دن کی بھوک پیاس سے تمہاری جانوں پر یوں ہی بنی ہوئی ہے، پھول سے چہرے کملائے ہوئے ہیں۔ لاکھوں دشمنوں کا نرغہ ہے، جو مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا۔ ایسی حالت میں کس دل سے اجازت جنگ دے سکتا ہوں؟ بچوں نے سر جھکا کر عرض کی ہم موت سے نہیں ڈرتے، دین خدا کی حمایت میں لڑنا اور راہ خدا میں جان دینا ہمارے دادا اور نانا کے گھر کا آئین ہے۔ غلام عرض نہیں کر سکتے کہ صبح سے اب تک کا وقت کس بے چینی میں گزرا ہے۔ جس قدر ہمارے جنگ کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے اس قدر ہماری والد گرامی کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ بچوں کی یہ تقریر سن کر تاب ضبط نہ رہی۔ امام مظلوم دونوں کو ساتھ لیے جناب زینب کے خیمے میں تشریف لائے اور رو رو کر فرمانے لگے لو بہن، اب اون و محمد بھی ہم سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حسین پر کیسا وقت آ پڑا ہے کہ اپنے عزیز و انصار کو نہ مرنے سے روک کے بنتی ہے نہ اجازت دیے بنتی ہے۔ صبح سے لاشیں اٹھاتے اور اپنے عزیزوں کو خاک و خون میں ایڑیاں رگڑتے دیکھتے وقت گزرا ہے۔ اے بہن، یہ بھی وقت آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ زینب ایسی حالت میں زندگی کا کیا خاک مزہ ہے، اب سے اپنا گلا کٹوا دوں تاکہ میرے دشمنوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو اور ان کو پھر کسی دوسرے کے قتل کی آرزو باقی نہ رہے۔ عزادارو، جناب زینب یہ سننا تھا کہ بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر رونے لگی اور کہنے لگے ماں جائے زینب آپ پر سے قربان، آپ غلاموں کے لیے اتنے آزردہ ہو رہے ہیں۔ بھیا یہ تو 2 بیٹے ہیں، اگر 1000 بیٹے ہوتے تو بھی زینب آپ پر سے قربان کر دیتی۔ بھیا میری دلی تمنا ہے کہ راہ خدا میں ان دونوں کو شہید دیکھوں۔ بے کس ماں جائے تیری غربت پر زینب نثار، یہ وقت اولاد کو عزیز رکھنے کا نہیں، پنجتن پاک میں ایک دم باقی ہے۔ اگر آپ نہ ہو تو پھر فلک ستائی بہن کس کو یہ سہارے جئیں گی۔ بھیا میں آپ کو اپنے حق کی قسم دیتی ہوں کہ ان کو نہ روکیے، خدا علی اکبر کو سلامت رکھے، زینب کا کلیجہ اس کو دیکھ کر ٹھنڈا ہوگا۔ عزادارو، امام مظلوم بہن کی یہ گفتگو سن کر خیمے سے باہر تشریف لائے اور انہوں محمد کو اجازت کارزار مرحمت فرمائی۔ دونوں شہزادے ہتھیار بدن پر سج کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور سلام رخصت کر کے میدان جنگ کو روانہ ہو گئے۔ اگرچہ دونوں کم سن تھے مگر جعفر کے پوتے اور علی کے نواسے تھے۔ اپنے شیرانہ رجس سے میدان کارزار کو ہلا دیا، چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر دونوں دشمنوں کی فوج میں جا پڑے اور لڑتے لڑتے پسر سعد کے خیمے کے پاس جا پہنچے۔ وہ خوف زدہ ہو کر پشت خیمے سے نکل گیا، اگر ذرا دیر اور رک جاتا تو شیروں نے اس کا کام ہی تمام کر دیا ہوتا۔
اس نے خیمے سے نکل کر اپنی فوج کو ڈانٹا کہ تم کیسے نامرد ہو، 2 بچوں کو نہیں گھیر سکتے۔ ابو خالد ازدی پہلو میں کھڑا تھا، اس نے کہا اے پسرے سعد، انہیں بچے نہ سمجھنا، یہ جعفر کے پوتے اور علی کے نواسے ہیں، ذرا آگے بڑھ کر تو دیکھ کس طرح دونوں نے خون سے زمین لال کر دی ہے، کیسے میدان کربلا کو کشتوں سے بھر دیا ہے۔ رونے والوں، اس ملعون نے کہا کہ ان بچوں کو چاروں طرف گھیر لو۔ اب کیا تھا، دشمنوں کی فوجوں نے چاروں طرف سے تیر اور تلواروں کے وار کرنے شروع کر دیے، زخمی تو تھے ہی، کہاں تک لڑ سکتے۔ آخر جب زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی ابن رسول اللہ ادرکنی۔ حضرت یہ صدا سنتے ہی مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو دونوں کو خاک پر مردہ پایا، غم کی چھری کلیجے پر چل گئی، دل سینے میں تڑپ گیا۔ ماتمدارو مولا سے پوچھئے کہ آپ کے دل پر کیسا صدمہ تھا۔ دونوں کو خاک پر سے اٹھایا اور خیمے گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عزادارو، جناب فضہ خیمے کے در سے دیکھ رہی تھی، جو ہی حضرت کو لاشیں لاتے ہوئے دیکھا، سینہ پیٹتی ہوئی خیمے میں آئی اور جناب زینب سے کہنے لگی میری شہزادی، تم لٹ گئی، تمہارے بچے کام آ گئے، فرزند رسول دونوں کی لاش لا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے سجدے شکر کیا۔ عزادار و امام حسین دونوں کی لاش لے کر خیمے میں آئے۔ میرے ماں باپ جناب زینب پر سے صدقے بیٹوں کی موت کو دیکھ کر نہ آنسو بہائے نہ ماتم کیا، دوڑ کر بھائی کے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی ماں جائے غم نہ کھانا، یہ تو 2 بیٹے تھے، مگر آج 100 بیٹے ہوتے تو بھی تم پر قربان کر دیتی۔ ہائے بھائی کی عاشق بہن کا مقدر، 2 بیٹے قربان کر دیے، پھر بھی ہائے بھائی نہ بچ سکا۔ ہائے رے تقدیر نے وہ وقت بھی دکھایا کہ بھائی کا لاشا خاک و خون میں تڑپتا تھا، سرنوں کے نیزے پر بلند تھا اور فلک ستائی بہن بے بھائی ہو کر رہ گئی۔ ماتم حسین محمد میرے مر گئے خون میں نہاؤن محمد میرے، زینب نے رو کر کہا اون محمد میرے، زینب نے رو کر کہا اون محمد میرے، ماموں پہ صدقے ہوئے تیغوں سے زخمی ہوئے، ماموں پہ صدقے ہوئے تیغوں سے زخمی ہوئے، خون میں تڑپتے ہوئے اون محمد میرے، زینب نے رو کر کہا اون محمد میرے، زینب نے رو کر کہا اون محمد میرے۔ بیاں ہے میں نے رچا دل کا مطلب ہوا، بیاں میں نے رچا دل کا مطلب ہوا، روتی رہی میں یہاں اون محمد میرے، زینب نے رو کر کہا اون محمد میرے، کہا اون محمد میرے، ارمان تھا بہو پوتے کا ہائے یہ کیا ہو گیا، ارمان تھا بہو
پوتے کا ہائے یہ کیا ہو گیا دل میں میرے رہ گیا اون محمد میرے زینب نے رو کر کہا اون محمد میرے زینب نے رو کر کہا اون محمد میرے شادی کے کپڑے جو ہے کس کو وہ پہناؤں میں شادی کے کپڑے جو ہے کس کو وہ پہناؤں میں دیکھ کر روتی ہوں میں اون محمد میرے زینب نے رو کر کہا اون محمد میرے ہائے اجل آ گئی موت تمہیں بھاگ گئی ہائے اجل آ گئی موت تمہیں بھاگ گئی کس کی نظر کھا گئی اون محمد میرے زینب نے رو کر کہا اون محمد میرے زینب نے رو کر کہا اون محمد میرے مر گئے خون میں نہا اون محمد میرے مر گئے خون میں نہا اون محمد میرے یا حسین 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 کہتی تھی زینب اے میرے شیرو کہتی تھی زینب اے میرے شیرو کہتی تھی زینب اے میرے شیرو کہتی تھی زینب میرے دلارو کہتی تھی زینب اے میرے دلارو خواب یہ زینب کا تھا چاند ستارے میرے خواب یہ زینب کا تھا چاند ستارے میرے ماموں پہ ہوں گے فدا گود کے پالے میرے ماموں پہ ہوں گے فدا گود کے پالے میرے خواب یہ سچا ہوا سر میرا اونچا رہا خواب یہ سچا ہوا سر میرا اونچا ہوا ہونے کو شہر پہ فدا لال میرے اون محمد لال میرے شیر رے اون محمد میرے زینب کہتی تھی زینب اے میرے شیرو کہتی تھی زینب اے میرے شیرو اون محمد میرے اون محمد میرے اون محمد میرے اون محمد اب یہ زینب کا تھا چاند ستارے میرے چاند ستارے چاند ستارے ماموں پہ ہوں گے فدا گود کے پالے میرے گود کے پالے گود کے پالے اب یہ سچا ہوا سر میرا اونچا رہا سونے کو شہر فدا مال میرے شیر میرے جان میرے اون محمد میرے اون محمد اون محمد میرے اون محمد تیار کے خون کے عباس ہو خون کے عباس خون کے عباس حسن میں اکبر ہو تم جوش میں عباس ہو جوش میں عباس جوش میں عباس جنگ کے میدان میں موت کے ارمان میں سایہ قربان میں ایسے اٹھو ایسے بڑھو موت پہ تم کود پڑو اون محمد میرے اون محمد اون محمد میرے اون محمد میری تاکید پر جان تمہاری
प्यास का वादा, प्यास का वादा। दूध न बख्शूंगी मैं, मुंह भी न देखूंगी मैं, शेर की बेटी हूँ मैं, वादा करो आओ चलो चुप न रहो। ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद। मान के प्यासे हो तुम, प्यास पे काबू रहे, प्यास पे काबू, प्यास पे काबू। शके अलमदार की सांस में खुशबू रहे, सांस में खुशबू, सांस में खुशबू। बस ये तमन्ना मेरी, लाज रहे उनकी, है ये वसीयत मेरी, आओ कसम खाओ हशम होगा न कम। ओ मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद। कौन ये कहने लगे भाई मोहम्मद सुनो, भाई मोहम्मद। भाई मोहम्मद। एक तरफ मैं बढ़ूं, एक तरफ तुम बढ़ो, एक तरफ तुम, एक तरफ तुम, जंग हवा से सितम, जंग करे कैसे हम, मामू हमें दे अलम, दे के हमें हिम्मत कहे जीते रहे। ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद। दोनों जरी जंग को सूरत आंधी बढ़े, सूरत आंधी, सूरत आंधी, आना अली की तरह मौत पे हावी रहे, मौत पे हावी। मौत पे हावी। एक जो हमला किया मैंने में सरा, एक में दम हो गया, मेरे अली ऐसे चली धूम मची। ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद। देख रही थी जमात खैमे के दर पर खड़ी, खैमे के दर पर, खैमे के दर पर, साथ वहीं थे खड़े हजरत अब्बास भी, हजरत अब्बास, हजरत अब्बास। औलाद थे, साहिबे औलाद थे, प्यार से अजदाद थे, कहने लगे खूब लड़े शेर मेरे। ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद। लड़ते कहाँ तक भला प्यास के मारे हुए, प्यास के मारे, प्यास के मारे, जलती हुई खाक पर दोनों तड़पने लगे, दोनों तड़पने। दोनों तरफ में। भाई से कहने लगी फख्र से बिन्ते अली, खुरू से अब हुई, सर पे तेरे भाई मेरे हाल हुए। ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद। कौन मोहम्मद न थे, बहादुर नायाब थे, बहादुर नायाब। बहादुर नायाब, सरवर और रेहान वो वाकिफ़ आदाब थे, वाकिफ़ आदाब। वाकिफ़ आदाब। मुझे माने दिया न किया शहर का, प्यास का सदमा सहा, माँ ने कहा शुक्र खुदा हुए फिदा। ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। चार है अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम। जब तक है दौरे आसमां, सुन ले ये हर पीरो जवां, आवाज पेशबीर की पढ़ता रहे ये कारवां, रुकने न पाए ये कदम, ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम। कब
تک نہ مانے گا کوئی وہ وقت آئے گا کوئی ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین ابن علی اس در پہ ہر سر ہوگا کم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم جب بھی کوئی مشکل پڑی دنیا اسی در پر جھکی سینوں میں پل کھا کر ادھر اٹھی صدائے یا علی نکلا ادھر باطل کا دم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم یہ پرچم عباس ہے ٹوٹے دلوں کی آس ہے اب تک کسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے جس نے سہیلاکھوں ستم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم عباس ہے نام وفا آغاز و انجام وفا منہ مور کے دریا سے جو پیتا رہے جام وفا ہوتے رہے بازو قلم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم وہ تیرے پانی جفا معصوم کا ننھا گلا اسلام زندہ کر گئے اصغر کے مرنے کی ادا ہنس کر سہادی رے ستم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم زندہ یہ بیداری رہے یہ سلسلہ جاری رہے ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قائم عزاداری رہے نکلے اسی چوکت پہ دم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم یہ نوجوانان عزا تم ہو کسی دل کی دعا تا حشر اٹھتی ہی رہے سینوں سے ماتم کی صدا قائم رہے اکبر کا غم اونچا رہے اپنا علم 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 یا حسین 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 صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولا ناداهم السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم امیر المؤمنین السلام علیکم فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین
السلام الحسين ولي ابن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين خصوصا سيد مولاي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن أكيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آقا غریبان زامنانی یتیمان بادشاہ خراسان. السلام علیکم مولا و ابن مولا. السلام علیکم غریب الغرباء. السلام علیکم سلطان ابو الحسن علی ابن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم صاحب الزمان الأمان 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 من الزمان. السلام علیکم شریک القرآن. السلام علیکم قابض الإيمان. السلام علیکم امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک ودہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرض ہے حضور میں حضرت بطول اور سارے مومنوں کے لیے اب شفا حصول. غیر غم حسین ہو کس کا دل ملول. قائم رکھ رہے زمانے میں سب کی دور. اولاد آل شاد رہے سب کے دائماں. ہوئے دعا قبول ہماری جلد فاطمہ. یا مرتضی علی ہم دنیا میں غم نہ ہو لیکن غم حسین ہمارے دل سے کم نہ ہو. شیعوں کی مومنوں کی دعائیں قبول ہو اور مت دعائیں بانی مجلس قبول ہو. زینب کا واسطہ اعزائیں قبول ہو اور مت دعائیں حاضری مجلس قبول ہو. میرے مولا قل اللہ احد کے واسطے یا اللہ الصمد خیرات کے واسطے اپنے ماں کے باپ کے بھائی کی جد کے واسطے یا حسن ابن علی مدد کے واسطے یا حسین ابن علی مدد کے واسطے یا عباس ابن علی مدد کے واسطے اے زمانے پر بلا مدد کے واسطے ڈالو سب کی بلا مدد کے واسطے. یا علی یا ولی یا صاحب الکرم صدقہ حسن حسین کا رکھ لو میری شرم. اس وقت کرم کیجئے وقت کرم ہے یا علی آپ کو محمد کی قسم ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وفرد حجر اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر
إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. Sorry, Father.